اس ویڈیو میں ہم اس بنیادی نظام یا سسٹم کی بات کریں گے جس پر ملکوں کی پوری معیشت یا اکانومی کھڑی رہتی ہے۔ یہ مختلف سسٹمز جن میں سے کسی ایک پر ملک کی اکانومی کھڑی رہتی ہے ہمیں بہت اہم سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سوال ہوتے ہیں کہ معیشت کے وسائل کی سرپرستی کون کرے گا، یہ وسائل استعمال کیسے ہوں گے، انہیں کن چیزوں کی پیداوار یا پروڈکشن کے لیے فراہم کیا جائے گا، اور ملک میں ہونے والی چیزوں کی ساری پروڈکشن کو عوام میں یعنی ساری آبادی میں کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ پہلے ہم کمانڈ اکانومی یا مرکزی نظام معیشت کی بات کریں گے، اور پھر اگلی ویڈیو میں ہم سرمایہ دارانہ نظام یعنی مارکیٹ اکانومی کی بات کریں گے۔ تو ایک جانب ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے جسے، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، مرکزی معیشت یا کمانڈ اکانومی کہیں گے۔ اس نظام یا سسٹم کی سب سے بہترین مثال روس کی ہے، جسے ہم آج کے دن میں رشیا کہتے ہیں، اور اس زمانے میں وہ سوویت یونین کہلاتا تھا۔ خاص طور پر جو 20ویں صدی میں سوویت یونین میں نظام رائج رہا وہ بہت حد تک کمانڈ اکانومی سے ملتا جلتا تھا، اور اسی طرح کچھ حد تک ہم 80 کی دہائی کے چین کو بھی اس سسٹم کی ایک مثال کہہ سکتے ہیں۔ مرکزی نظام معیشت یا کمانڈ اکانومی میں ملک کی حکومت عام طور پر ان سارے وسائل کا اختیار یا ملکیت اپنے پاس رکھتی ہے جنہیں ہم پیداواری وسائل یا انگریزی میں فیکٹرز آف پروڈکشن بھی کہتے ہیں۔ اس نظام کی اگر ہم انتہائی سخت شکل یا کتابی تعریف کی بات کریں تو ایسے میں ملک کی عام آبادی کے پاس یعنی عام لوگوں کے پاس اپنے کوئی اثاثے سرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہم یہاں کچھ تصاویر کی مدد لے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت وقت ہے۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو ہم نے ہمیشہ ہی یہ سنا ہے کہ انسان کو بس روٹی، کپڑا اور مکان مل جائے تو اس کے بعد اور کیا ہی چاہیے۔ تو ہم فی الحال روٹی، کپڑے اور مکان کی ہی بات کرتے ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں کی پیداوار کے لیے ہمیں کیا وسائل چاہیے ہوں گے؟ کھیت یعنی گندم کی کاشت کا ذریعہ، کارخانے جہاں کپڑے بنیں گے، اور ٹھیکیدار جو مکانات بناتے ہیں۔ کمانڈ اکانومی میں حکومت یہ تینوں ذرائع اپنے پاس رکھے گی، وہ ان کی مالک بھی ہوگی اور ان پر مکمل اختیار برقرار رکھے گی۔ تو اب یہ ہے ہماری زرعی زمین جس میں کاشتکار گندم کاشت کرتے ہیں۔ اب حکومت کسانوں سے کہے گی کہ اس سال آپ صرف اور صرف 1 لاکھ ٹن گندم کاشت کریں گے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ کسان لوگ جواب میں کہیں گے، اور تابعدار سر جی، آپ حاکم ہیں، آپ ہی اسی زمین کے مالک ہیں، تو ہم بالکل آپ کے احکامات کے عین مطابق 1 لاکھ ٹن گندم کاشت کریں گے۔ ایسے ہی حکومت کارخانے والوں سے کہے گی کہ آپ لوگ اس سال 1 کروڑ کرتے اور شلوار بنائیں گے، اور ٹھیکیدار صاحبان آپ لوگ اس سال ایک جیسے 10 لاکھ مکانات بنائیں گے۔ اب اس نظام میں ہر کوئی حکومت کی بات ماننے کا پابند ہوگا، اور جب پیداوار مکمل ہو جائے گی تو حکومت اپنی نگرانی میں ایک ایک چیز کو اپنی طرف سے خود سے لوگوں کا چناؤ کر کے ان تک حساب سے پہنچا دے گی۔ حکومت کہے گی، جی آپ کو اس سال اتنا آٹا ملے گا، اسی میں گزارا کیجئے گا، اور آپ کو اس سال مکان ملے گا، اور آپ کے ساتھ یہ جو دوسرے بھائی صاحب کھڑے ہیں ان کو ذرا بلائیے گا۔ جی بھائی صاحب، آپ کا اس سال قرآن دازی میں مکان نہیں نکلا، لیکن آپ کے لیے اس سال ہم نے نئے کپڑوں کا بندوبست کیا ہے۔ جی ہاں، یہ رہے آپ کے کپڑے، لیجئے، خوش رہیے۔ اس تقسیم کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ کوئی ان چیزوں کی قیمت ادا کرنا چاہے گا یا نہیں چاہے گا، یا کسی کے پاس قیمت ادا کرنے کی قابلیت ہے یا نہیں ہے۔ ان چیزوں کی تقسیم کا پلان بنانے کے لیے حکومت بہت تفصیل کے ساتھ سوچ بچار کرے گی کہ ہمیں کیا چیز کتنی بنانی چاہیے۔ ان چیزوں کی پروڈکشن کے لیے ہم کون سے
اور کتنے وسائل استعمال کریں گے اور کس کو کون سی چیز ملے گی اور کتنی ملے گی، اور ایسے ہی حکومت روز کا کاروبار اپنے پاس سارے اختیارات رکھ کر چلاتی رہے گی۔ تو یہ ہوئی بات کمانڈ اکانومی کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرمایہ دارانہ نظام یا مارکیٹ اکانومی کی۔